یہ عوام کو بھڑکاتا ہے، فرقہ واریت پھیلاتا ہے۔ نام ہے علامہ ہشام الہی ظہیر۔ یہ ایک ایسا مذہبی اسکالر ہے جس کو صرف پاکستان میں نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ ہر بندہ تقریباً جانتا ہے، ہر مذہبی بندہ جانتا ہے۔ محرم الحرام میں ہر سال کی طرح اس سال بھی ایک نام نہاد ملا ذاکر جواد نقوی نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی توہین کی ہے۔ ریحان تارک کے انٹرویو میں ذاکر جواد نقوی نے کچھ یوں کہا، تو جو شیعہ ہیں وہ حضرت امیر معاویہ کی تکریم کیوں نہیں کرتے ہیں، ادب کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ظاہر جو قابل تکریم ہوتا ہے اس کا ادب کیا جاتا ہے نا، دین میں جو نہیں ہے قابل تکریم تو جنہوں نے اس کو برا جانا تو وہ فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا دفاع کا جھنڈا لہراتے ہیں وہ فرقہ واریت پھیلاتے ہیں۔ یہ بدبخت کمظرف نام نہاد ملا شر پسند فتنہ پسند جواد نقوی، یہ ابھی الفاظ میں کم کہہ رہا ہوں، اگر مجھ پہ کوئی FIR درج کرتا ہے، مجھ پہ کوئی قانونی کارروائی کی جاتی ہے، کیونکہ قانون کو جو بندہ نہیں مانتا وہ بندہ شر پسند ہے، جو پاکستان کے نظام کو خراب کرتا ہے، جو عوام کو اس قدر بھڑکاتا ہے کہ عوام ریلیاں نکالنے پہ، احتجاج نکالنے پہ مجبور ہو جائے، عوام کے جذبات کو للکارتا ہے، عوام کے دل کو ٹھیس پہنچاتا ہے، عوام کی مقدسات کی توہین کرتا ہے، وہ بندہ شر پسند ہے، وہ بندہ فتنہ پسند ہے۔ اگر آپ نہیں مانتے تو نہ مانیں، اگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو کوئی گالی دے اس پہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں، تو پھر اس طرح کے نام نہاد ملا شر پسند فتنہ پسند کو گالی گلوچ، میں نے گالی گلوچ تو کی نہیں، میں نے تو اس کو ان القاب سے نوازا ہے جس کا یہ حقدار ہے۔ اہل سنت، اہل دیوبند، اہل تشیع، اہل حدیث، ان کے درمیان ایک ایسا معاہدہ پایا کہ کوئی بھی بندہ کسی بھی فرقے کی مقدسات کی توہین نہیں کرے گا، اس پہ سب نے سگنیچر کیے اور اہل تشیع بھی اس پہ ایگری ہوئے۔ اس کے باوجود بھی کیا یہ صرف قانون اہل سنت والجماعت کے لیے ہے، کیا اہل حدیث کے لیے یا اہل دیوبند کے لیے؟ یہ قانون اہل تشیع پر لاگو نہیں ہوتا؟ اگر میں یہ آواز اٹھا رہا ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو جو گالی دیتا ہے، جو گالی گلوچ کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ بندہ لعنتی، اس پہ اللہ کی لعنت ہے، تو میں فرقہ واریت پھیلاتا ہوں۔ جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو گالی گلوچ کرتا ہے، جو بندہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی توہین کرتا ہے، جو بندہ شرعام سوشل میڈیا پہ آئے اور ہماری مقدسات کی توہین کرے، وہ بندہ فرقہ واریت نہیں پھیلاتا۔ یہ کیسا قانون ہے، یہ کیسا انصاف ہے؟ قانون صرف کمزوروں کے لیے ہے، امیروں کے لیے کوئی قانون نہیں۔ علامہ ہشام الہی ظہیر کا یہ بیان سننے کے بعد میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور انسان کا ایک اندر کا ایمان تازہ ہو گیا کہ ہر مومن مسلمان کا تب تک ایمان مکمل ہی نہیں جب تک وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے اپنی دل و جان سے زیادہ محبت نہ کرے۔ آپ بھی سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ معاشرے میں امن و امان کے لیے، بقائے باہمی کے لیے، فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے پیغام پاکستان نامی ایک دستاویز حکومت کی طرف سے پیش کی گئی، جس کے اوپر اہل حدیث، اہل سنت، دیوبند، شیعہ اکابرین نے دستخط کر دیے کہ یہ ہمارے درمیان ایک عمرانی معاہدہ ہے، معاشرتی معاہدہ ہے۔ جو بھی آپ کے نظریات ہیں وہ ہوں گے، لیکن بقائے باہمی کے لیے، فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے اس پیغام پاکستان کے اوپر سب متفق ہو گئے، سب نے دستخط کر دیے۔ اور اس پیغام پاکستان کی سب سے اہم شق یہ ہے کہ آپ کے جو مرضی نظریات ہوں، آپ کسی کے دوسرے کے مقدسات کی توہین نہیں کر سکتے۔ یہ معاہدہ طے پا گیا، سب نے ویلکم کہا، ٹھیک ہے۔ اہل تشیع سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں جو سوچتے ہیں وہ اپنے گھر میں سوچتے رہیں، لیکن معاشرے کے اندر بقائے باہمی کے لیے ایک امن معاہدہ، ایک پیغام پاکستان نامی ضابطہ اخلاق کو تحریر کر دیا گیا کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین نہ اہل تشیع کریں گے، نہ اہل تشیع کے مقدسات کی توہین اہل سنت کریں گے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے آج تک کسی اہل حدیث نے، کسی اہل سنت نے اہل تشیع کے، اہل بیت کے کسی بھی مقدسات کی توہین نہیں کی۔ ہماری نظر میں رسول اللہ کی احادیث ہیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حسن اور حسین، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر جو ان سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے اس سے اللہ بھی اور رسول اللہ بھی بغض رکھتے ہیں۔ اور صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو لگام دینا، اور سلسلہ حدیث صحیحہ میں بھی ہے کہ جو کسی صحابی سے بغض کرتا ہے وہ رسول اللہ سے بغض کرتا ہے، اور صحابہ میں اہل بیت بھی شامل ہیں۔ یہ بھی ایک عجیب مخمصہ بنایا ہوا ہے۔ جب ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں تو اہل سنت کے نزدیک حسن حسین بھی صحابی ہیں، علی بھی صحابی ہیں۔ صحابہ کی شان میں
جتنی احادیث پیش کی جاتی ہیں ان سب کے اوپر بھی ان کا اطلاق ہوتا ہے. آپ کے نظریات الگ ہوں گے. جس طرح صحابہ سے بغض رکھنا رسول اللہ سے بغض رکھنا ہے, اسی طرح اہل بیت سے بغض رکھنا بھی رسول اللہ سے بغض رکھنا ہے. ہم آپ کو یہ نہیں کہتے, نہ آپ کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ سیدنا ابو بکر کی محبت اپنے دل میں ڈال لو, سیدنا عمر کی ڈال لو. کہانیاں آپ یزید کی کرتے ہیں, ظلم و ستم کی داستانیں آپ کربلا کی سناتے ہیں, اور تان اور تشنیع اور تبرہ کرنے کی باری آتی ہے تو سیدنا ابو بکر بھی محفوظ نہیں ہے. واقعہ کربلا کب پیش آیا ہے؟ 61 ہجری میں. حضرت ابو بکر کب فوت ہو گئے ہیں؟ 40-50 سال قبل. ان کا کیا قصور ہے؟ ان کے اوپر بھی تبرہ. حضرت عمر واقعے سے 20 سال پہلے دنیا سے چلے گئے, ان کے اوپر بھی تبرہ. سیدنا عثمان 20 سال پہلے شہید ہو گئے, ان کے اوپر بھی تبرہ. حضرت امیر معاویہ سیدنا ابو بکر جیسے متقی بھی بن جائیں تو ان گالی برگیڈ سے محفوظ نہیں رہ سکتے, کیونکہ سیدنا ابو بکر بھی محفوظ نہیں ہے, سیدنا عمر بھی محفوظ نہیں ہے. ایک عمرانی معاہدہ طے پا گیا ہے, اس کے باوجود لاہور کا ایک ذاکر جس کو آپ بڑا معتدل سمجھتے ہیں اور شیعوں کے اعتدال کا چہرہ ہے, اس جواد نقوی نے ریحان طارق نامی ایک پوڈ کاسٹر کے پوڈ کاسٹ کے اندر یہ بکواس کی ہے کہ سیدنا امیر معاویہ تکریم کے قابل اور لائق نہیں ہے. کہاں ہے پیغام پاکستان؟ یہ دستاویز صرف اہل سنت کے لیے ہے؟ یہ عمرانی معاہدہ صرف ہمارے لیے ہے؟ پیغام پاکستان میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ مقدسات اہل سنت کی تکریم کی جائے گی. آپ اپنے گھر میں نہ کریں, لیکن اگر آپ سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ آ کے کہیں گے کہ سیدنا امیر معاویہ تکریم کے قابل نہیں ہے, تو یہ لاکھوں کروڑوں اہل سنت کو ہیٹ سپیچ کا نشانہ بنایا گیا. ہمارے مقدسات کی توہین کی گئی ہے. ہم حکومت سے, اداروں سے, مقتدر حلقوں سے کہتے ہیں پیغام پاکستان کو اب حرکت میں لائیں, اس کے اوپر مقدمہ درج کیا جائے, اس کو گرفتار کیا جائے. جو اس نے کہا ہے اس کے تحت جو سزا بنتی ہے پاکستان کے آئین اور قانون میں, اس کو حرکت میں لا کے اس کے خلاف کارروائی کی جائے. جب ہم پیغام پاکستان کی روشنی میں, آئین پاکستان کی روشنی میں, دستور پاکستان کی روشنی میں یہ مطالبہ کریں گے تو فرقہ واریت پھیلانے کا الزام بھی ہم پہ آئے گا, اس بدبخت کے اوپر نہیں آئے گا, یا جہلم کے اس دجال اور کذاب کے اوپر نہیں آئے گا جو دن رات سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں ہردہ سرائی کرتا ہے. عمار کو فیہ باغیہ قتل کرے گا, وہ فیہ باغیہ جہنم کی طرف بلانے والا ہوگا. وہ جو جہنم کی طرف بلانے والا فیہ باغیہ جیلمی صاحب, وہ کون سا ہے؟ وہی امی عائشہ کا گروہ, معاذ اللہ, وہی سیدنا امیر معاویہ کا گروہ, وہی طلحہ اور زبیر کا گروہ. طلحہ اور زبیر عشرہ مبشرہ ہیں, ماں عائشہ جنت میں بھی رسول اللہ کی بیوی ہیں. یہ گروہ جہنم کی طرف بلانے والا تھا اس بدبخت کی نظر میں کہ یہ 28 بارہ حدیث ہے. یہ 2 ٹکے کے ذاکر اور ملا سیدنا امیر معاویہ کی تکریم کا اعلانیہ انکار کریں, یہ فرقہ واریت نہیں ہے. میں اہل سنت کے علماء ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کریں گے تو یہ فرقہ واریت ہے, یہ فرقہ واریت ہے. پیغام پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ اہل سنت اس پاکستان میں امن قائم کریں گے, توہین صحابہ کی قیمت پہ ہرگز نہیں ہو سکتا. اس کے اوپر مقدمہ آپ کو درج کرنا پڑے گا. اللہ کے بندو, جہنم کی طرف بلانے والا گروہ صحابہ کا گروہ نہیں تھا, خارجیوں کا گروہ تھا. خارجی دونوں لشکروں میں. بتائیے کیا صحابہ ماں عائشہ, طلحہ, زبیر اور امیر معاویہ جہنم کی طرف بلانے والے تھے؟ جو خود جنتیوں کے سردار ہو, خود سیدنا امیر معاویہ بھی معین جنتی ہیں, ان کی تکریم نہیں ہو سکتی جی. آپ نہ کریں اپنے گھروں میں بیٹھ کے, لیکن آپ ٹی وی کے اوپر, الیکٹرانک میڈیا کے اوپر اس بات کا اظہار کریں گے تو اہل سنت کے جذبات کو مجروح کریں گے. اور آپ نے ہمارے ساتھ یہ عمرانی معاہدہ کر لیا ہوا ہے. یا تو اہل تشیع اس معاہدے سے دستبردار ہو جائیں
اور کہہ دیں ہم اس معاہدے کو نہیں مانتے. حکومت جانے, ریاست جانے, وہ جانے. دکھ ہے. آواز اٹھائیں گے. آج آپ سب نے جا کے اس بات کی آواز اٹھانی ہے سوشل میڈیا پہ, لیکن جب آواز اٹھائیں گے, دیکھیں جی فرقہ واریت یہ پھیلا رہے ہیں, ہم پھیلا رہے ہیں. سیدنا امیر معاویہ اللہ تعالی تکریم مرفوعات مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ. تکریم معاویہ جو کاتب وحی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام بنت ملحان کے گھر سو رہے ہیں, اٹھے ہیں, آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے. ام حرام بنت ملحان کہتی ہیں اے اللہ کے رسول آپ اتنا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ رسول اللہ نے کہا میں نے ایک خواب دیکھی ہے, اس میں ایک بہت بڑا لشکر ہے جو سمندر کے اوپر تختے پھینکے ہوئے ہے اور اس کے اوپر سفر کر رہا ہے. اللہ کے رسول اس میں مسکرانے کی کیا بات ہے؟ مجھے اطلاع دی گئی ہے میری امت کا یہ پورے کا پورا لشکر جنت الفردوس میں داخل ہو جائے گا. ام حرام بنت ملحان جذبات میں آ کے کہتی ہیں اللہ کے رسول میں بھی اس لشکر میں شامل ہونا چاہتی ہوں اور دعا کیجئے میں اس لشکر میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں. رسول اللہ نے ہاتھوں کو اٹھایا اور ام حرام بنت ملحان سے کہا آپ اسی لشکر میں شہید ہوں گی. ابھی یہ زندہ ہیں, صحابی ملنے کے لیے آتے ہیں, ان کو ام حرام بنت ملحان نہیں کہتے, کیا کہتے ہیں؟ شہیدہ بحر. رسول اللہ کی حدیث کے اوپر اعتماد ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کو شہیدہ بحر کہنا شروع کر دیا. وقت کے پہیہ چلا, ام حرام بنت ملحان بحری بیڑے کی تیاری ہو رہی ہے, سن رہی ہیں اچھا رسول اللہ نے مجھے بشارت دی ہے میں جہاد کے اوپر جاؤں گی, اسی بیڑے میں شامل ہوں گی, لشکر میں سوار ہوتی ہیں, اسی جنگ کے اندر اسی بحری بیڑے کے اندر شہید ہوتی ہیں. بتائیے اس بحری بیڑے کا, وہ جو بحری بیڑا پورے کا پورا جنت الفردوس میں داخل ہوگا, اس کا امیر البحر ایڈمرل, امیر البحر سے آج ایڈمرل کہا جاتا ہے, اس کا ایڈمرل اور امیر بحر کون ہے؟ سیدنا امیر معاویہ ہیں. ام حرام بنت ملحان اس لشکر میں شامل ہو کے شہید ہو جاتی ہیں. اس لشکر کا امیر البحر امیر معاویہ ہے. معین جنتی ہے کہ نہیں؟ نام لے کے. اور جی خلافت کا جھگڑا یہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو ہریرہ لوٹا لے کے ایک دفعہ وضو کرا رہے ہیں, سیدنا امیر معاویہ کی چہرے کی طرف رسول اللہ غور سے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں, وحی کا نزول ہو رہا ہے. اے امیر معاویہ ایک دن حکومت آپ کے قدموں میں آ جائے گی, خلافت آپ کو دے دی جائے گی, تو جب آپ کو اقتدار اور حکومت ملے عدل کرنا, انصاف کرنا اور اللہ سے ڈر جانا. رسول اللہ نے اپنی زندگی میں خلافت کی بشارت دی. اور ابن عباس نے کہا اللہ کی قسم قرآن کی یہ آیت مجھے ہر روز یاد کراتی تھی, من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا. جب سیدنا امیر معاویہ قصاص عثمان کے اوپر کھڑے ہوئے تو قرآن کی یہ آیت مجھے ہر روز یاد کراتی تھی کہ جو کوئی کسی مظلوم شہید کے قصاص کے لیے کھڑا ہو جائے اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر اس کو حکومت عطا کر دیتے ہیں. مجھے یقین تھا امیر معاویہ ایک دن حاکم بنیں گے اور بغیر اختلاف بنیں گے. اختلاف کو حضرت حسن نے ختم کر دیا. سیدنا امیر معاویہ کی تکریم نہیں ہوگی. یہ لاہور کا ذاکر کہتا ہے, وہ جہلم کا قذاب کہتا ہے جی فیا باغیہ سے تعلق تھا. حضرت علی نے فیا باغیہ کی, محدثین نے فیا باغیہ کی تشریح کرتے ہوئے کہا وہ گروہ خارجیوں کا تو ہو سکتا ہے, مسلمانوں کا نہیں, کیونکہ خارجی ہی اس وقت واحد تھے جو جہنم کی طرف بلانے والے تھے, اور خارجی سیدنا امیر معاویہ کے گروہ میں بھی موجود تھے لشکریوں میں, اور سیدنا علی کے گروہ میں بھی. حضرت علی نے خود اس کی وضاحت کر دی. سیدنا زبیر کے سر کو لے کے ایک خارجی حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کے کہنے لگا اے علی مجھے انعام و اکرام سے نوازیے, میں نے آپ کا کتنا بڑا مخالف سپہ سالار
زبیر اس کا سر تن سے جدا کر دیا. مجھے خلت فاخرہ انعامات سے تول دیجئے, آپ کا ایک بہت بڑا دشمن قتل کر کے لے آئے ہو. یہ اہل سنت کا عقیدہ, یہ اہل سنت کا عقیدہ. چاہے سیدنا علی ہی کے گروہ کا تھا, انہی کا لشکری تھا, کہا زبیر کے قاتل تو انعامات کی بات کرتا ہے, میں تجھے جہنم کی بشارت دیتا ہوں. زبیر کے قاتل میں تجھے جہنم کی بشارت دیتا ہوں. کیوں؟ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے, اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حواری زبیر ہے. تو نے شرم نہ کی اور سیدنا زبیر کو شہید کر دیا. بعین اسی طرح سیدنا عمار کو شہید کرنے والا گروہ بھی باغیوں اور خارجیوں کا تھا, اور وہ جہنم کی طرف بلانے والے تھے. ماں عائشہ, طلحہ, زبیر, عشرہ مبشرہ سے تعلق رکھنے والے, امیر معاویہ معین جنتی, یہ جہنم کی طرف بلانے والے نہیں تھے. سیاسی اختلاف تھا. سیدنا حسین کو جن ظالموں نے اور بدبختوں نے کوفہ سے خط لکھ لکھ کر بلایا, لکھ لکھ کر سینکڑوں ہزاروں خط لکھے, صحابہ کرام نے آج تک سیدنا حسین کے قتل کا مقدمہ اگر درج کیا تو کوفیوں پہ کیا. اور خود سیدنا حسین کے بارے میں یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے, کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ انہوں نے خلافت کا کلیم کیا ہو. کوئی ایک روایت نہیں کہ میں خلیفہ ہوں, یا انہوں نے کوئی ایک مرتبہ بھی اپنے رائے کا اظہار نہیں کیا کہ میں کوفہ کیا کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اللہ کے بندو, اگر سیدنا حسین خلافت کا اعلان کر دیتے یا قتال کا ارادہ ظاہر کر دیتے تو آپ کے خیال میں صرف ان کے گھر والے ان کے ساتھ ہوتے؟ یعنی مکہ کے اندر تو عبداللہ ابن زبیر کی خلافت قائم ہو گئی, جنہوں نے ارادہ ظاہر کیا خلافت بھی قائم ہو گئی, ہزاروں لوگ بھی مل گئے, تو سیدنا حسین کے ساتھ نہ ملتے. سیدنا حسین کا ارادہ نہ خلافت کا تھا نہ انہوں نے ظاہر کیا, اگر دل میں تھا وہ بھی انہوں نے ظاہر نہیں کیا. کوفہ کے ہاتھ آ رہے ہیں, عبداللہ ابن عباس سمجھا رہے ہیں کہ نہ جائیے, نہ جائیے, صحابہ سمجھا رہے ہیں. کہا میں جا رہا ہوں, کس ارادے سے؟ ارادہ وہاں جا کے بتاؤں گا. راستے میں پتا چلا مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے. حضرت حسین کا ارادہ کوفہ جانے کا بدل گیا. آپ شام کے راستے پہ چل دیے. کربلا کوفہ کے راستے پہ نہیں آتا, شام کے راستے کے اوپر آتا. جائیے, اٹھا لیجیے. اور وہ 3 شرائط جنگ کے اندر بھی سیدنا حسین کی صحیح سند سے ثابت ہے. یا مجھے یزید کے پاس براہ راست بھیج دیا جائے, یا مدینہ واپس جانے دیا جائے, یا سرحدوں پہ بھیج دیا جائے, میں جہاد کروں گا. ظالموں نے, فاسقوں نے, فاجروں نے سیدنا حسین کی ایک نہ مانی. وہ کوفی جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں لیٹر لکھے, ہزاروں کی تعداد میں لیٹر لکھے, کہاں تھے وہ کوفی؟ سیدنا حسین کے دفاع کے لیے آئے. ہمیں ماموں پارٹی کہنے والے بعض بدبخت, ماموں پارٹی سے ہم وہ سمجھتے ہیں چڑھتے ہیں, چڑھتے نہیں ہیں. سیدنا امیر معاویہ کو کے ساتھ ہماری نسبت کرتے ہیں تو اس پہ ہمیں فخر ہے. خال المؤمنین, ام حبیبہ کے بھائی ہیں, لیکن اصلی ماموں پارٹی تو مرزا صاحب اور دیگر لوگوں. تم شمر کون تھا؟ شمر لعین, جس نے سیدنا حسین کے قتل میں سب سے بڑا کردار ادا کیا, ایک شرط کو قبول نہ کرنے دیا, پریشر ڈال کے. بات کروں گا تو تلخ ہے. ہمیں کہتے ہیں ماموں پارٹی, ہمیں اس نسبت پہ سیدنا امیر معاویہ کی نسبت پہ فخر ہے. اصلی ماموں پارٹی شمر کون تھا؟ شمر جی شمر تھا. کون تھا شمر؟ شمر تھا. او بھائی کوئی حسب نسب بتاؤ کون تھا؟ سیدنا علی کی بیوی ام بنین, جن کے گھر سے بیٹا پیدا ہوا غازی عباس علمدار, ام بنین کا بھائی تھا. ماموں پارٹی کون ہے؟ ہمیں تو اپنی نسبت پہ فخر ہے, تم بھی ذرا اپنے. لیکن یہ پھر بھی تان و تشنیع نہیں, کسی کے گھر میں اچھا برا پیدا ہو سکتا. اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا حسین کے قتل میں جو بدبخت ملوث تھا
اس پہ اللہ کی، رسول کی، فرشتوں کی لعنت ہو. جو ان کے قتل پہ راضی ہوا اس کے اوپر بھی لعنت ہو، جو ان کے منصوبے میں شامل ہوا اس کے اوپر بھی لعنت ہو. بعین اسی طرح جو سیدنا عمر کا قاتل ہے اس پہ بھی لعنت ہو، جو اس کے قتل میں شامل ہوا اس پہ بھی لعنت ہو. یہ نہیں کہ اس کے مزار کو راستہ پراستہ اور ڈیکوریٹ کر کے، ہیروز کا فرق ہے. میں اداروں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اور ان چاپلوس سرکاری اور درباری ملاؤں سے بھی جو صرف گستاحوں کے سہولت کار ہیں، پورے محرم میں گستاحوں کی سہولت کاری کریں گے. آج اس تقریر کے بعد بھی جواد نقوی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی بجائے کہیں گے یہ شخص فرقہ واریت پھیلا رہا ہے. بتائیے ہم نے آج تک کسی ایک مقدسات کی، اہل تشیع کی توہین کی ہو؟ کسی ایک اہل بیت کی توہین کی؟ تم کہتے ہو سیدنا امیر معاویہ کی تکریم نہیں ہوگی، اور ہم سے تمہاری ڈیمانڈ ہے خامنائی اور خمینی کی تکریم کی جائے. اس وطن عزیز پاکستان میں جو کسی ایک صحابی کی بھی تکریم کا انکار کرے گا، پیغام پاکستان کو حرکت میں لایا جائے گا، قانون کو حرکت میں لایا جائے گا، دستور کو حرکت میں لایا جائے گا، آئین کو حرکت میں لایا جائے گا انشاءاللہ. آج 10 محرم کا دن گزر جائے گا، کل اس جواد نقوی کے خلاف مقدمات کو درج کرنے کی درخواستیں دے دی جائیں گی. اس حوالے سے پاکستان کے تمام اہل سنت کے جتنے رہنما ہیں، جتنی جماعتوں کے، وہ سب رابطے میں، اور وہ ایک احتجاجی تحریک بھی چلانا چاہتے ہیں. وہ آل پارٹیز کانفرنس بھی بلانا چاہتے ہیں کہ پیغام پاکستان کا پھندا صرف اہل سنت کے لیے ہے کہ وہ ہمارا بھائی نعیم ریاض ایک حدیث شیئر کرے کہ جو صحابہ کی گستاخی کرے اس پہ اللہ کے رسول کی لعنت ہو، اس کے اوپر مقدمہ درج کر دیا جائے. تمسخرانہ اور مذہب کا حیض FIR کاٹی جا رہی ہیں. ایک بندے نے سوال کیا کہ سیدنا زین العابدین سے کبھی ماتم ثابت کر کے دکھا دے. واحد تھے، کربلا کا بھی ذہن میں رکھیے، واحد گواہیں سیدنا زین العابدین. جو وہ بیان کریں گے، جس کو وہ قاتل کہیں گے وہ قاتل ہے، جس کے بارے میں وہ مقدمہ درج کروائیں گے ان کی مانی جائے گی. جو واقعہ وہ بیان کریں گے کربلا کا وہ مانا جائے گا. ہمارے بعد نام نہاد اہل سنت علماء بھی واقعہ کربلا ایسے بیان کرتے ہیں جیسے کربلا کے اندر موجود تھے. ایک گواہ ہے زین العابدین، جو وہ بیان کریں گے وہی اصل ہے، باقی سب کہانی ہے، باقی سب قصے. وہ جو نام نہاد علماء کہاں ہیں؟ ان کا کام یہ ہے کہ وہ صرف ہمارے خلاف ارداز سرائی کریں گے. اور یار یہ اہل سنت کو، اور یار یہ بندہ جو ہے نا، یہ فرقہ جو پھیلا رہا ہے اس کے خلاف کبھی زبان کو ہلانے کی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے. ایسے بدبخت